یہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کے واضح دلائل بھی ہیں، والفرقان، اور یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو فرق کرنے والی ہے۔ یہ بابرکت مہینہ، اس میں ایک لیلۃ القدر کی رات بھی ہے، اور اس رات کو اللہ رب الرحمن نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں نازل کیا، اور بھی حسب ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً 23 سال میں نازل ہوا، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا، اور وہ برکت والی رات وہ کون سی رات ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت سورۃ القدر 30ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ بے شک ہم نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قدر والی رات میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کیا جانیں گے، آپ کو کیا پتا ہے کہ لیلۃ القدر والی رات کیا ہے، وہ کیسی رات ہے، کیسی بابرکت رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جو انسان لیلۃ القدر کی رات عبادت کرتا ہے، اس ایک رات عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ اس رات میں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے، کان اجود الناس بالخیر، جب رمضان کا مہینہ آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ
زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیا ہے. اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کے فضائل بہت زیادہ. اور جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کو اجر و ثواب کتنا ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے، ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا کرتے ہیں. والحسنة بعشر أمثالها اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف. الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے. جو انسان الف لام میم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دیتے ہیں. یہ قرآن کی برکت ہے، اس کی تلاوت کرنے کی برکت ہے. تو میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں. اور پھر جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہے اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذي يقرأ القرآن مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرجة طريقها طيب وطعمها طيب. وہ مومن انسان، مسلمان انسان جو کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس انسان کی مثال ایک مالدے کی مثال ہے. یہ عرب کے ملک میں ان کے ہاں ایک بہت اچھا پسندیدہ لذیذ پھل کا نام ہے الاترجہ. وہ مالدہ نما ہے. اس کی مثال اس مالدے کی مثال ہے کہ جس کا کھانا بھی عمدہ ہے، جس کی خوشبو بھی اس کی وہ عمدہ ہے، ذائقہ بھی عمدہ ہے، اچھا ہے. جو اس مومن کی مثال ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور وہ مومن جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال کھجور کی مثال ہے کہ جس کا ذائقہ وہ اچھا ہے، کھانے میں اچھی ہے، کھانے کے اعتبار سے میٹھی ہے لیکن خوشبو نہیں ہے، اس کی خوشبو نہیں آتی. اور فرمایا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ اور منافق انسان کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے مثل الریحانہ ریحانہ کی طرح ہے کہ جس کی ریحھا طیب وطعمھا مر، جس کی ریح جو ہے خوشبو ہے وہ اچھی ہے اور اس کا کھانا وہ کڑوا ہے، اس کا ذائقہ وہ کڑوا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والمنافق مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة. اور منافق انسان وہ جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال تمے کی مثال ہے کہ جس کا کھانا بھی کڑوا ہے، اس کی کوئی خوشبو بھی نہیں ہے، وہ لذیذ بھی نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں وہ مومن انسان، وہ مسلمان انسان جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہے، قرآن مجید کی قرأت کرنے والا ہے، اس کی مثال تو ایسے ہے، اس کی ریح جو ہے، اس کی خوشبو ہے وہ بھی عمدہ ہے، اس کا کھانا بھی عمدہ ہے، وہ خود بھی لذیذ ہے. بڑی اچھی بات ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. لیکن میرے بھائیوں
سکینت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید بن حسین بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ کس طرح قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اچانک کیا ہوا، میرے گھر میں میرا گھوڑا بھی کھڑا تھا، اس نے بدکنا شروع کر دیا، حرکت کرنا شروع کر دی۔ میں نے قرآن مجید کی تلاوت بند کی، وہ رک گیا، میں نے دوبارہ پھر شروع کر دی، وہ دوبارہ پھر بدکنا شروع ہو گیا۔ میں نے تلاوت، مجھے ڈر لگا کہ میرا بیٹا اس کے پاس سویا ہوا ہے، یا اس کے بیٹے کا نام ہے، وہ اس کے پاس سویا ہوا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ گھوڑا میرے بیٹے کے اوپر چڑھ جائے۔ اس ڈر سے تلاوت ختم کر دی۔ اچانک دیکھا کچھ روشنی نظر آئی جو آسمان کی طرف جا رہی تھی، شروع ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ماجرا بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج رات کو پھر تلاوت کرنا۔ اس رات کو پھر تلاوت کی، پھر وہی معاملہ پیش آیا، گھوڑے نے بھگنا شروع کر دیا، ڈر محسوس ہوا کہیں بچے کے اوپر نہ چڑھ جائے۔ تلاوت ختم کی، پھر کیا دیکھتے ہیں، روشنی آسمان کی طرف ایک سائبان کی طرح آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ صبح آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا بیان کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تلک الملائکہ کانت تستمع لک، یہ اللہ کے نورانی فرشتے تھے جو آسمان سے تیری تلاوت سننے کے لیے نازل ہوئے تھے۔ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ مَا تَسْتَرُ مِنْهُمْ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو قرات کرتا رہتا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا، صبح ہو جاتی تو مدینے کے سارے لوگ اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہمارے گھروں میں سکون کا باعث ہے۔ آج ہم شکایات کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، ہمارے گھروں میں سایہ ہے، ہمارے گھروں میں جادو ہے۔ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پہ جادو اثر نہیں کر سکتا ہے۔ جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہاں پہ سائے دور ہو جاتے ہیں، وہاں سے اس طرح کی پریشانیاں چلی جاتی ہیں، کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جب جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس جگہ پہ تلاوت کی جاتی ہے وہاں پہ سکینت نازل ہوتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا سَكِينَةٌ تَنَزَّلَتْ عِندَ الْقُرْآنِ، یہ اللہ کی سکینت تھی، یہ اللہ کی رحمت تھی جو قرآن مجید کی تلاوت کے وقت نازل ہوتی ہے۔ آج بھی سکینت نازل ہو سکتی ہے، آج بھی اللہ کی رحمت نازل ہو سکتی ہے۔ ہم قرآن مجید کو پڑھنے والے تو بنے، ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے تو بنے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کیا تم میں سے کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے بغیر محنت کیے، بغیر مشقت کیے، بغیر کسی سے لڑائی جھگڑا کیے، بغیر مال و دولت خرچ کیے اس کو 2 اونٹنیاں مل جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ وادی بطحان میں جائے یا وادی عتیق میں جائے اور وہاں پہ جا کر اسے محنت کیے بغیر مشقت کے، بغیر لڑائی جھگڑے کے، بغیر کسی پریشانی کے اسے 2 لمبی کوہان والی اونٹنیاں مل جائیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسی وقت جواب دیا کیوں نہیں، ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے۔ مثلا آج کے دور میں، ہمارے زمانے میں اگر ہمیں کوئی کہہ دے نہر کے پاس اگر آپ جائیں وہاں پہ آپ کو 2 براتوں ملے گی، آپ کو کچھ دینا نہیں پڑے گا،
جو بندہ صبح کے ٹائم مسجد میں بیٹھ کر کتاب اللہ کی 2 آیتیں تلاوت کرتا ہے یہ ان 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ 2 پراٹھوں گاڑیوں سے بہتر ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم بہتر چیز کو نہیں لیتے، ہم تو نکمی چیز کو لیتے ہیں۔ ہمیں تو صبح کے ٹائم نیند آ رہی ہوتی ہے قرآن مجید پڑھنے کی۔ اکثر ساتھی تو ایسے ہیں جنہیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، اور بعض ایسے ہیں جنہیں نماز پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے لیکن قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان 3 آیتیں تلاوت کرتا ہے وہ 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، جو 4 آیات کی تلاوت کرتا ہے 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ جو انسان جتنی زیادہ آیات کی تلاوت کرے گا وہ اتنی زیادہ اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ سعادتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، ہم بھی مسجد میں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر اس چیز کا اہتمام کریں جہاں پہ ہم اپنی بیٹھکوں میں بیٹھ کر، ہم اپنے بند کمروں میں بیٹھ کر، ہم باہر راستوں میں کھڑے ہو کر اپنی زبان کو غلیظ کرتے ہیں، جہاں پہ ہم اپنی زبان سے گندی گندی باتیں کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب اللہ کی تلاوت کریں۔ یہ خیر کو سمیٹ لیں، یہ اللہ کے اجر و ثواب جو ہمیں رحمت اور سکینت کی صورت میں مل رہا ہے اس کو سمیٹ لیں، وگرنہ یہ قرآن اس کو اگر ہم نے نہ پڑھا قیامت کا دن ہوگا یہ ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں، جس مجلس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ الْكِتَابَ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے گھر میں سے کسی بھی گھر میں، جتنی بھی مساجد ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں، جتنی بھی مسجدیں ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں، وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے پاس ہے، ان کا انتظام، ان کی ذمہ داری کسی بھی مکتبہ فکر کے پاس ہے لیکن وہ اللہ کا گھر ہے۔ فرمایا اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کر وہاں پہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان لوگوں پہ سکینت نازل ہوتی ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور ان کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے ان لوگوں کو اپنی گھیرے میں لے لیتے ہیں، وَذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، یہ لوگ زمین پر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر اس کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھتے سمجھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ آسمان پہ اپنے عرش پہ بیٹھے ہوئے فرشتوں میں کرتے ہیں۔ کتنا عظیم عمل ہے قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو سمجھنا اور اس کو سمجھانا۔ لیکن میرے بھائیوں آج ہماری بدقسمتی ہے یہ سعادتوں والا مہینہ بھی گزرتا جا رہا ہے، نہ ہم قرآن مجید کو سننا پسند کرتے ہیں نہ پڑھنا پسند کرتے ہیں، اور پھر وہ انسان، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا پڑھنے کا شوق ہے لیکن پڑھا نہیں چاہتے، اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت دیکھو کتنی جوش میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس اپنے بندے کو دوہرا اجر عطا کر دوں گا۔ فرمایا الناحی بالقرآن مع الکرام البررہ، جو قرآن کو مہارت میں پڑھتا ہے، جو قرآن کا قاری ہے، پڑھتے ہوئے اٹکتا نہیں، اس کا ساتھ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، مکرم انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اور فرمایا وَيَتَتَعْتَعُ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ، اور وہ بندہ، وہ مسلمان، وہ مومن
جو قرآن پڑھتا ہے لیکن پڑھا نہیں چاہتا، الفاظ زبان پہ چڑھتے نہیں۔ فرمایا لہو اجران، اس انسان کے لیے ڈبل اجر ہے۔ اگر ایک قاری قرآن کو پڑھنے والا جو اٹکتا نہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کو 10 نیکیاں ایک حرف کی ملتی ہیں، اس اٹک اٹک کر پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 20 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ ہم قرآن مجید کو پڑھنے والے تو بنے، قرآن مجید کو سمجھنے والے تو بنے، اور پھر یہی بس نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، سورج کو قریب کر دیا جائے گا، بڑی گرمی ہوگی، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آج مجھ سے محبت کرنے والی میری بیوی وہاں پہ میرے کام نہیں آئے گی، وہاں پہ باپ بیٹے کو چھوڑ دے گا، بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا، دوست اپنے دوست کو چھوڑ دے گا۔ آج دنیا میں انسان کو بڑا ناز ہوتا ہے، میرے فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں، میری فلاں کے ساتھ بات چیت ہے، فلاں میرا دوست ہے، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن قیامت کا دن ہوگا یہ سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، تم قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، قرآن مجید کو پڑھا کرو، کیونکہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارش لے کے آئے گا۔ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سفارش کو کبھی رد نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کی قرآن مجید میں سفارش کرنی ہے، تو پھر قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دو، قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دو۔ تو میرے بھائیوں، آخر میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف نازل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پہ، قلب اطہر پہ نازل ہوئی ہے، اور ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اس کے کچھ ہمارے اوپر حق بھی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میرا فلاں پہ یہ حق ہے، میرا فلاں جگہ پہ یہ حق بنتا ہے، فلاں جگہ سے میں نے فلاں حق لینا ہے، اسی طرح قرآن مجید کے بھی ہمارے اوپر کچھ حق ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر میں نے ان حقوق کو ادا نہ کیا تو یہ قرآن مجید جہاں پہ اس نے میرے لیے سفارش کرنی تھی، یہ میرے خلاف کھڑا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ قرآن مجید یا تو تمہارے حق میں ہوگا یا تمہارے خلاف ہوگا۔ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ اگر ہم نے اس کے حقوق کو ادا کیا، اس کی تلاوت کی، اس کو سمجھا، اس پہ عمل کیا، قیامت کا دن ہوگا یہ ہمارے حق میں کھڑا ہوگا۔ اگر میرے بھائیوں، اگر ہم نے اس کے حقوق کو ادا نہ کیا تو یہ بھی قرآن مجید ہمارے خلاف کھڑا ہوگا۔ تو قرآن مجید کے 5 حق ہیں، 5 حق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلا ہے قرآن مجید پہ ایمان لانا۔ کیا ایمان لانا؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، جبریل علیہ السلام اس کو لے کے آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ یہ نازل ہوا ہے۔ یہ اللہ کی کلام ہے، اس بات پہ ایمان ہونا چاہیے۔ اور دوسرا حق قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، کہ آپ اس چیز کی تلاوت کریں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، یعنی کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں۔ دوسرا حق جو ہے قرآن مجید کا وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، اور تیسرا حق قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے قرآن مجید میں آیات کو، نشانیوں کو واضح کر کے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ غور و فکر کریں، سمجھیں۔ تو میرے بھائیوں، جو بندہ قرآن مجید کو سمجھتا نہیں، وہ قرآن مجید کا حق ادا نہیں کر رہا۔ چوتھا حق
पहला हक क्या था? ईमान लाया जाए। दूसरा हक तिलावत की जाए, तिलावत करने के बाद उसको समझा जाए, जब समझ में आ जाए कोई बात तो उसके बाद उस पर अमल किया जाए। और पांचवा और आखिरी हक कुरान मजीद को आगे पहुँचाया जाए, कुरान मजीद की दावत दी जाए, इसकी तबलीग की जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, अपनी औलाद को कुरान मजीद की तालीम करवाई जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से अगर तुम्हारे पास एक बात भी पहुँचती है, एक आयत भी पहुँचती है, उसको भी आगे पहुँचा दो। ये कुरान मजीद के 5 हुकूक हैं हमारे ऊपर, और 5वां हक ये है कि हम कुरान मजीद की लोगों को दावत दें, तबलीग करें। तो सबसे पहले मुझे अपने घर की तरफ देखना है कि मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, मैं उनको स्कूल में पढ़ाता हूँ, महंगे महंगे स्कूलों में मैंने अपने बच्चों को दाखिल करवाया हुआ है, लेकिन कुरान की बारी आती है, चलो जी अपने बच्चे को अपने घर में ही पढ़ा दो। चलो साथ वाले हमसायों में हमारी औरत एक कुरान मजीद पढ़ाती है, उस औरत के पास पढ़ा लें। और माशाल्लाह आजकल हमारे माशरे की औरतें जैसे कुरान मजीद पढ़ती हैं ना, हमारे गाँव के अंदर, अक्सर गाँव के अंदर जो औरतें कुरान मजीद पढ़ती हैं ना, माशाल्लाह अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, अल्लाह ताला हमारी उन बहनों को भी हिदायत दे जो कुरान मजीद खुद भी गलत पढ़ती हैं, दूसरों को भी गलत पढ़ाती हैं। तो मेरे भाइयों, हमें दुनिया के बारे में तो हम बड़ी जांच पड़ताल करते हैं, कौन सा स्कूल अच्छा है, किस स्कूल की रिपोर्ट अच्छी आती है, कौन सा स्कूल रोजाना घर में राब्ता करते हैं, उसके लिए हम बड़ी कोशिश करते हैं, तवज्जो करते हैं, कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है, उसके पास मेरे बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए जाएं। लेकिन जब कुरान की बारी आती है तो हम इसको रद्दी समझते हैं, इसलिए आज हम जलील हो रहे हैं, रिसवा हो रहे हैं। हमने कुरान मजीद के अगर हुकूक को अदा ना किया तो क़यामत के दिन ये कुरान हमारे खिलाफ खड़ा होगा। तो मेरे भाइयों, ये रहमतों और रज़्क़ों वाला महीना है, ये सआदतों और बरकतों वाला महीना है। इस महीने में चाहिए कि हम कुरान मजीद को खुद भी समझें, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तिलावत करें, हर नमाज के टाइम हम इसकी टाइम को मैनेजमेंट करें, टाइम बनाएं कि हर नमाज के टाइम मैंने एक पाव पढ़ना है। अगर बंदा एक पाव पढ़ता है ना, आम बंदा अगर पढ़े मेरे ख्याल में 20 मिनट में एक पाव पढ़ सकता है, 20 मिनट में एक पाव पढ़ सकता है। तो मैं रमज़ान के भी जो 15 दिन रहते हैं तो उसमें 15-12 से ज़्यादा पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं, गप्पे मारने के लिए और चुगलियाँ करने के लिए, झूठ बोलने के लिए मेरे पास टाइम मौजूद है, लेकिन अगर टाइम नहीं मौजूद तो कुरान मजीद के लिए नहीं है। मेरे भाइयों, ये हमारे लिए नया फ़िक्रिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही मानों में हमें कुरान और सुन्नत को सुनने की तौफीक अता फरमाए और कुरान मजीद की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए।